صل علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار، منصفان محفل، ارباب نقد و نظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی، یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی مسلمان قوم کو کر رہی ہے در سے بیداری. ساتھیو، آج میں آپ کے سامنے اس امت کی داستان عالم سنانا چاہتی ہوں جسے خیر امت ہونے کا لقب عطا ہوا تھا. اس امت کی پسماندگی اور درماندگی کا حال بتانا چاہتی ہوں جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا. آج میں اس قوم کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس نے گمراہی کی سیابرلوں کو ہٹا کر انسانیت کو راہ جنت کی طرف گامزن ہونے کا پیغام دیا، لیکن آج عصر حاضر ظلمت کے اندھیرے میں بھٹک رہی ہے. جی ہاں سامعین، تحمیدات کی روشنی میں میرا موضوع سخن ہے عصر حاضر اور امت مسلمہ. اسلام ایک ایسا جامع اور مکمل ترین مذہب ہے جس میں انسانیت کے ہر گوشے، ہر لمحے، ہر تقاضے کی رہنمائی کی گئی ہے، اور تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں ہمارے اسلاف کے کارناموں سے جنہوں نے قصر سلطانی کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی میں پناہ لی. جان نثاری کا یہ عالم سلگتی ریت پر آہد آہد کا نعرہ بلند کیا. لیکن سامعین، عصر حاضر کی امت مسلمہ پر نظر ڈالے تو فرقہ پرستی کے درندے منہ پھاڑ کر انسانیت کے لقمہ اجل بنانے کے لیے تیار ہیں. کیسر و کسریٰ کو اپنی ٹھوکروں پر رکھنے والے رشوت و سود کے بے حیائی دامن میں پھنس رہے ہیں. یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرض محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرض محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے. سامعین، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و کسریٰ کی جھکانے والے بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. سامعین، ہمارے جن اسلاف کو خدا کی خدائی پر مکمل اعتماد تھا انہوں نے بہتے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، بلند ستاروں میں کمندے ڈال دیے، طوفان و ہوادات کا مردانہ وار مقابلہ کیا صرف اس لیے ان کے اٹھان ہر جنبش قرآن شریف کا آئینہ تھی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن شریف بھلا دیا، اسی تعلیمات کو پشے پشت ڈال دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہے طریق قرآن ہو کر. حاضرین، عصر حاضر کا سب سے بڑا انقلاب تکنیکی ترقی ہے جس نے انسانی زندگی کو پوری طرح اپنے پنجے میں جکڑ لیا ہے، اور امت مسلمہ بھی واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ٹک ٹاک کی غلام بن کر رہ گئی ہیں. میانمار میں امت مسلمہ کے خون کا، ان کے قتل کا بازار گرم ہے، اور ہم ٹی وی کی رنگینیاں کھوئے ہوئے ہیں. کہیں فلسطینیوں کے ہواکی کی آواز آتی ہے اور کہیں لبنان، سیریا، بوسنیا کی بربادی کی ہیبتناک مناظر ہے. لیکن امت مسلمہ سمم بکمن بنی بیٹھی ہے اور کمپیوٹر کے شیطانی کھیل میں ہماری قوم کے بچے گم ہو رہے ہیں. اس لیے سامعین، ہمیں پھر سے صلاح الدین ایوبی کی فدیانہ جذبے کی ضرورت ہے. ہمیں محمد بن قاسم جیسے جان باز اور حسین ابن علی جیسے سرفروش کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو اپناتے ہوئے سربسجد ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی ناکامی پر شرمندہ ہو جائیں. انشاءاللہ خدا باندی عالم ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا. آمین. میرے آقا، یہ لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟ میرے آقا، یہ لوگ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپس میں ہی کٹ مرنے لگے ہیں. غم سے سینہ چاک ہے دل کو، نہیں صبر و قرار، دیکھ کر آنکھوں سے اپنی قوم کو بحال زار. کل مؤمن اخوتن تھا حکم جس کے واسطے خانہ جنگی میں ہوا، ان کا دامن تار تار چھوڑ دو. اللہ کے لیے تم آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو، ایک ہو کر پھر زمانے کو دکھا دو ایک بار. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.